سانگڑ میں تقریر کر رہا تھا کہ میں نے غیر مقلدین کے خلاف میں نے کہا کہ جب آپ قیاس کو نہیں مانتے تو پھر یہ تو بتا دو کہ قرآن و سنت میں ہر چیز قرآن و سنت میں تصویر تو بھینس کا نام تو کہیں بھی قرآن حدیث میں نہیں، دودھ بھی پیتے ہو گوشت بھی اس کا کھاتے ہو، تمہیں تو شرم آنی چاہیے۔ میں نے سخت کر دی تقریر، ہزاروں کا مجمع تھا، اس کے بعد سوال جواب ہوئے۔ ایک بندہ اٹھا اور اس نے کہا کہ یہ کتاب ہے میرے پاس، سمجھے، اس میں حدیث ہے، بھینس ہے، بھینس کی زکوٰۃ یہ ہے اس طرح۔ ارے بابا، حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے یہ جو اس میں روس کے اندر ایک کانفرنس ہو گئی جس میں علماء بڑے بڑے مشائخ حدیث کو بلایا گیا، اس میں حضرت شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا گیا، تو حضرت نے مقالہ پیش کیا امام بخاری کے، وہ کانفرنس بخاری کے حوالے سے تھی، امام بخاری کے حوالے سے وہ کانفرنس تھی۔ تو حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ پیش کیا امام بخاری کے حالات پر، یہ کہ اپنا مقالہ پیش کیا عربی میں، تو اس میں بیت المقدس کہا، تو اس پر ایک غیر مقلد اٹھا، اتنی بڑی داڑھی تھی کہ پاکستان کے چاروں صوبے اس کے نیچے آ سکتے، سمجھے، کہتے غیر مقلد اٹھا اور اس نے کہا کس قسم کے شیخ الحدیث ہو، آپ کو تو لفظ پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کا بیت المقدس ہے یا بیت المقدس ہے۔ اس نے پھر وہ لتاڑا حضرت جی کو، کتابوں کے حوالے اس نے لگا دی، یہ حوالہ یہ بیت المقدس نہیں ہے، یہ بیت المقدس ہے۔ تو حضرت فرماتے کہ میرے لیے اس سے بڑی قیامت زندگی میں نہیں تھی، یا اللہ ہماری زبانوں پہ بیت المقدس چڑھا ہوا ہے۔ تو حضرت اقدس فرماتے کہ میں اسی پریشانی میں تھا کہ دیکھا کہ ایک خوبصورت سا آدمی اٹھا، اس نے کہا خبردار بیٹھ جا، اس بندے کو کہا بیٹھ جا، فلانے کتاب دیکھ لے، اس میں لکھا بیت المقدس، اس کو بھی کہا بیت المقدس، فلانا کتاب بیت المقدس، فلانا کتاب بیت المقدس، فلانا کتاب، جاہل، ٹھیک ہے لفظ بیت المقدس بھی ہے، یہ بھی صحیح، بیٹھ جا، تجھے رد کرنے کا شوق ہے، اتنے بڑے شیخ الحدیث پر رد کرتے ہیں آپ؟ کہتے ہیں اس نے حوالوں کے انبار لگایا۔ حضرت فرماتے میں کہ یا اللہ یہ غیبی مدد میرے لیے کہاں سے آ گئی، ایسی غیبی مدد آ گئی۔ تو فرماتے ہیں کہ جب کانفرنس ہماری ختم ہو گئی، میں نے پتہ کیا کون ہے، جا کر کے ملا اس سے کہ خدا نے آسمان سے آپ کو کیسے روح القدس کو بھیجا، آپ کون ہیں؟ پتہ چل گیا کہ یہ شیخ عبد الفتاح ابو غدہ تھے، شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ تھے، سمجھ رہی ہیں کہ نہیں؟ اللہ اللہ، میرے دادا استاد ہیں، سمجھے، شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ۔ شیخ محمد عوامہ جن کا مصنف ابن ابی شیبہ پر یہ کہ حاشیہ ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، تعلیق ہے 25-26 جلدوں میں، ابو داؤد کی بھی تحقیق ہے اور بہت سی کتابیں شمائل کی بھی ہیں۔ حضرت میرے شیخ ہے شیخ محمد عوامہ دامت برکاتہ اللہ علیہ، اس وقت ترکیہ میں، بڑا خوبصورت آدمی ہے، بہت خوبصورت آدمی ہے۔ میں لے کر کے مولانا نصیب منگل میرے ساتھ تھے، ہم دونوں چلے گئے، تو ساتھی ہمیں لے گئے جامعہ اسلامیہ کے، اس زمانے میں مدینہ میں تھا، ملاقات کی حضرت اقدس سے، اور پھر یہ ہے کہ میں نے کہا اجازت حدیث دے دیں، فرمایا کہ واللہ ما اجزت احدا اول مرۃ عند لقائه، پہلی مرتبہ میں نے کسی اجازت، فانت اول من اجیزک اول مرہ، آپ پہلا انسان ہے کہ میں آپ کو اجازت دے رہا ہوں، ورنہ میرے ساتھ 2-3 مرتبہ ملاقات کرنی ہوتی ہے اور میں ان کو دیکھتا ہوں، آزماتا ہوں، لیکن آپ کو میں پہلی مرتبہ اجازت دے رہا ہوں۔ میں نے کہا مجھے بھی یہی چاہیے اور کیا چاہیے، سمجھے بھائی۔ گاؤں میں اس کو بھینس ہے، بھینس کا قرآن و سنت میں کہیں بھی ذکر نہیں ہے، کسی بھی حدیث میں نہیں۔ میں سانگڑ، ارے سانگڑ جو کہہ رہا ہے ہتھ کھڑبو، سانگڑ والے بھی ہیکڑ ہوتا ہے، ہیکڑ بیو امجد تو ویو ہلو، امجد آج نہیں ہے۔ سانگڑ میں تقریر کر رہا تھا کہ میں نے غیر مقلدین کے خلاف، سمجھے، ایسا ذلیل ہو گیا، میں خود ذلیل ہو گیا۔ میں نے کہا کہ جب آپ قیاس کو نہیں مانتے تو پھر یہ تو بتا دو کہ قرآن و سنت میں ہر چیز قرآن و سنت، تصویر تو بھینس کا نام تو کہیں بھی قرآن حدیث میں نہیں، دودھ بھی پیتے ہو گوشت بھی اس کا کھاتے ہو، تمہیں تو شرم آنی چاہیے۔ میں نے سخت کر دی تقریر، ہزاروں کا مجمع تھا، اس کے بعد سوال جواب ہوئے۔ ایک بندہ اٹھا اور اس نے کہا کہ یہ کتاب ہے میرے پاس، سمجھے، اس میں حدیث ہے، بھینس ہے، بھینس کی زکوٰۃ یہ ہے اس طرح۔ ارے بابا، میں ہو گیا ذلیل۔ اس نے کہا یہ حدیث ہے، اتنی داڑھی اس کی اچھی تھی اور اتنا اللہ آپ کا بھلا کرے تیز آدمی تھا، خوبصورت تھا، مناظر اسلام ہو گیا ذلیل، میں ہو گیا ذلیل۔ اس نے عبارت حدیث کی پڑھی،
پہلے تو میرے دماغ نے کام ہی نہیں کیا۔ اس کے بعد میں نے کہا قریب آ جاؤ، کتاب مجھے دکھاؤ۔ کہا یہ ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ میں نے کہا قریب آ جا، قریب آ جا، کتاب دکھا دے۔ کہا یہ ہے نا، عبارت پڑھ رہا۔ میں نے کہا قریب کتاب لے کر کے آ جا۔ اب اتنے بڑے آدمی، اس نے پورے ہزاروں کے مجلس میں یہ کر دی۔ میں نے کہا قریب کتاب لے کر کے آ جا۔ کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہے نا، میں پڑھ رہا ہوں، عبارت پڑھ رہا ہوں۔ میں نے کہا قریب لے کر آ جا۔ لوگوں نے ایک اٹھا، اس نے دھکا دی، کہا تکلیف کیا ہو رہی؟ حضرت کو دکھاؤ کتاب۔ کتاب لا کر کے انہوں نے مجھے دے دی۔ میں نے پڑھا، نیچے پہلے حدیث پڑھی، مسند فردوس الدیلمی، سمجھے؟ پہلے حدیث پڑھی، پھر نیچے لکھا موضوع لا اصل لہ، اس حدیث کی کوئی بنیاد ہی نہیں۔ حاشیے پہ اس ظالم نے اوپر سے میں نے کہا ظالمو، اس کی داڑھی تو دیکھو، پورے پاکستان اس کے داڑھی کے نیچے چھپے، ایسے جھوٹ بولا ہے کہ اس کو کوئی حدیث کی بنیاد ہی نہیں، سمجھے؟ او جی، لوگوں نے مکہ مار رہے، اس کو شروع ہو گئے لوگ۔ الحمدللہ ایسے بغیر تقلید، کسی نے میری تقلید نہیں کی، ایسے مارتے رہے اس کو، سمجھے؟ غیر مقلد کی سزا بھی یہی، ایسی پٹائی کی، گھسیٹ گھسیٹ کر کے، ذلیل کر کے۔ میں نے آواز دی کہ جان سے نہیں مارو، لیکن اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اللہ نے میری جان چھوڑا دی مجھ سے، سمجھے؟ ایسا ذلیل ہو گیا لوگوں کے سامنے، ایسا ذلیل ہو گیا کہ توبہ توبہ توبہ، یہ تو ہوتا رہتا ہے۔ تو گاؤں میش جو ہے نا، یہ ہمارے فارسی اور بلوچوں کے پاس ہوتی تھی۔ اس گاؤں میش کو عربوں نے بنایا جاموس، جوامیس جس کی جمع آتی ہے بھینس کو۔ مولویوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی او مولوی بن کر کے کیا کھاؤ گے؟ مولوی نہ ہوتے تو بھیک نہ مانگتے، سمجھ رہی میں کہ مولوی نہ ہوتے تو بھیک، ذلیل ہو کر کے ملا بن کر کے کیا کرو؟ اس لیے ہمارے ملا بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بھی، میرے اپنے بچے بھی ہمارے گھر والوں نے اسکولوں میں داخل کیے۔ یہ اسکول سے کیا کھاؤ گی؟ سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ کیا کھاؤ گی؟ ہے جتنا خدا کی قسم ہمارے جوتے اٹھانے والے وہ ہزاروں کی تعداد میں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں، لاکھوں کے نہیں، اگر میں آپ سے کہہ دوں کہ کروڑوں سے بھی اوپر ہے تو انشاءاللہ میں جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں۔ سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ کہاں ہے تمہارے جج؟ کہاں ہے تمہارے LLB MBB BB BBS؟ سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ وہ BB بس BB بنتے رہو، سمجھے؟ یہی سلسلہ ہے۔ جو قرآن آپ کو 2 روٹی نہ دے لا سکے، وہ قرآن آپ کو جنت میں کیا لے جائے گا؟ بات صرف اتنی سی ہے۔ کون سا مولوی بھوک سے مرا ہے؟ کون سا؟ اب نئی تحقیقات ہو رہی ہے ہماری، سمجھے؟ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کو کہ شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کیا بیان فرما رہے تھے۔